علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتاب المجید ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز میں قرآن پڑھا جائے کہ اس کا ہر حرف دوسرے حرف سے جدا ہو اور ہر حرف اپنے مخرج سے نکلے، یعنی اس کے نکلنے کی جو جگہ ہے اسی سے نکلے۔ اور پھر حروف کی جو صفات ہیں، بعض حرف موٹے ہیں، بعض پتلے ہیں، بعض سخت ہیں، بعض نرم ہیں، ان حروف کی صفات بھی ادا کی جائیں۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ عربی زبان بڑی نازک زبان ہے۔ ایک حرف اگر اپنے مخرج سے نہیں نکلے گا تو معنی بعض اوقات تبدیل ہی نہیں ہوتا، بگڑ جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا قلب موٹے قاف کے ساتھ عربی میں دل کو کہتے ہیں اور کلب کتے کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا فرق پڑ گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں کہ اگر آپ مخرج تبدیل کر لیں گے تو معنی الٹ ہو جائے گا۔ تو قرآن جب آدمی پڑھتا ہے اور خصوصاً نماز میں اور معنی الٹ ہو جائے تو بعض اوقات نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تجوید کا یعنی قرآن کو ٹھیک پڑھنے کا اتنا علم حاصل کر لے کہ جس کی وجہ سے قرآن کو وہ ٹھیک پڑھ سکے۔ تو ہم نے بھی جو کلاس شروع کی ہے اور اس کو آج ایک نئے انداز میں اب شروع کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کا قرآن مجید پڑھنا ٹھیک ہو جائے اور آپ ٹھہر ٹھہر کر ان قواعد کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ تھوڑے سے قواعد ہوں گے، وہ آپ کے ذہن میں حاضر رہیں گے اور ساتھ ہم روزانہ پریکٹس کریں گے۔ محترم قاری ابوبکر صاحب بھی روزانہ ہماری اس کلاس کو وقت دیں گے، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تھوڑے سے عرصے کے اندر ہی آپ کی قرآن کا پڑھنا بہترین ہو جائے گا۔ کلاس کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ پہلے ہم حروف کی مخارج کی پریکٹس کریں گے، پھر روزانہ آپ کو ایک یا دو نئی باتیں تجوید کی سکھائیں گے، اور اس کے بعد جب یہ باتیں چند ایک ہی ہیں پوری ہو جائیں گی تو پھر ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھیں گے، لیکن اس کا پھر اجرا کریں گے۔ اس میں جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں نا ان کو ہم نکالیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ یہاں کون سا قاعدہ استعمال ہوا ہے، تو آپ خود بتائیں گے کہ یہاں غنہ ہے، یہاں قلقلہ ہے، یہاں حروف صفیر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ جو علم تجوید کا ہوگا ہر وقت آپ کے ذہن میں حاضر رہے گا۔ تو پریکٹس میں ذرا آپ نے شرمانا نہیں ہے، اچھا آپ نے اونچی آواز کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با اب۔ یہ انشاءاللہ آج کے پاس قانون یہی ہے کہ 5 حروف ہیں جن پر جزم آ جائے تو وہاں قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز واپس آ جاتی ہے۔ جس طرح یہ کرکٹ والا گیند آپ اوپر سے نیچے اس طرح پھینکیں تو کیا زمین کے ساتھ لگ کر یہ چپک جائے گا یا اوپر تھوڑا سا اٹھے گا نا تھوڑا سا، اس اٹھنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ آواز بھی جب گلے سے دوبارہ واپس آتی ہے نا اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ یہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب و جد ہے۔ قطب و جد مجموعہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لفظ آپ یاد کر لیں گے تو 5 حرف آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ مثلا قطب و جد یاد کر لیں، پھر آپ دیکھیں قاف طا با، قطب و جد میں جیم اور دال، تو قطب و جد، یہ میرے ساتھ ذرا دوہرا لیں، قطب و جد، قطب و جد، قاف طا با
جیم دال. انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی بعد میں کریں گے، لیکن آج تجوید کی جو نئی بات آپ نے سیکھی ہے وہ ہے حروف قلقلہ. ٹھیک ہے، ان کو حروف قلقلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں اس پر جزم آ جائے تو آواز تھوڑا سا واپس آئے گی. الف، با، اب، تا، ات، تھا میں سیٹی بالکل نہیں. اچھا، تھا سیٹی آ رہی ہے. تھا، چلے میں آپ کو بتاؤں سیٹی نہیں آئے گی. پھر یہ زبان کے جو سرا ہے نا، یہ اس کو سامنے والے جو دو دانت بڑے دانت ہیں نا، ان کا جو نچلا کنارہ ہے نا نیچے والا، اس کے ساتھ آہستہ سے آپ لگائیں اور کہیں تھا 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 اس تھا اس. سیٹی تو آ رہی ہے. تھا اس اس اس، سیٹی آ رہی ہے. اچھا، جب کسی کی سیٹی نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہو گیا ہے. سا سا اس اس. یہ ذرا اپنے دائیں بائیں بھی خیال رکھیں، پتہ چلے بیماری کہاں ہے. اچھا، پھر اس کا علیحدہ علاج کرنا ہوگا. سا اس اس. یہ سیٹی نہ آئے نا، اس کی بھی ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے. جس کی سیٹی آ رہی ہوتی ہے وہ چپ ہو جاتا ہے، تو پھر بھی سیٹی بند ہو جاتی ہے، چپ نہیں ہوتا. اچھا، سا 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 سا. اب نہیں آ رہی ہے. سا 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 اس 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 اس. سا اس سس. دو سا ملا کر پڑھے. اب سس نہیں، سیٹی نہ آئے. سس 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 سس. سا اس. جیم اج جیم اج. ہا 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 اخ خا خا اخ. یہ جو نقطہ والا خا ہے نا، جس کو عام طور پر ہم بڑا خا کہتے ہیں، اس کو ذرا سخت پڑھنا ہے. اچھا، اور آواز بھی یہاں اس میں سختی آئے گی اس طرح کی. خا اخ. اور جو بغیر نقطے والے ہیں نا، اس کو گلے کے درمیان سے پڑھنے ہیں. وہ تو آپ کو نظر نہیں آتا گلے کا درمیان نا، آواز سے اندازہ ہوگا. ہا ہا. کبھی کبھی گلے میں کوئی چیز ادھر پھنس جاتی ہے نا، اور آدمی اس کو نکالنے کی کوشش کرتے اور کرتے ہیں. ہا 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 اح اح. خا خا اخ. دال اد. اس میں بھی قلقلہ ہے. دال اد. رال. یہ وہ تھا جو آپ نے پڑھا تھا نا، یہ اس کا بھائی آگے ہے. اچھا، تھا کی طرح ہے بالکل. تھا زبان، یہ سامنے والے جو دو دانت ہیں نا، ان کے نچلے حصے پر جب لگتی ہے تو سا بھی نکلتا ہے، زال بھی نکلتا ہے. اچھا، زال اور سا بالکل ایک طرح ہے. رال رال. اس کو زال نہیں پڑھنا. اچھا، زال میں سیٹی ہے. رال رال. ال ال ال. یہ صرف پہلی لائن پڑھے، باقی خاموش رہے. اچھے، رال ال 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 ال. اونچی در پڑھیں، پتہ چلے سیٹی ہے یعنی. رال رال ال 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 ال. یہ دوسری لائن پڑھے. اب اور خاموش رہیں. رال اونچا پڑھیں نا. رال رال ال ال ال. اب وکر آپ کی ایک ڈیوٹی لگائیں گے، پھر آپ پھریں گے، دیکھیں گے سیٹی آتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، آج نہیں. رال
چلیں یہ بھی اوکے. تیسری لائن باقی خاموش رہیں. ذال ذال. آپ تو سب سے زیادہ سوئے ہوئے ہیں, اونچی آواز کریں. ذال ذال ذال. از از اونچا پڑھے نا. ذال از. جو اونچا نہیں پڑے گا اس کو کھڑا کر دیں گے پھر. چلیں یہ تیسری لائن کھڑی ہو جائے, کھڑا ہو کر وہ اونچا پڑھیں. بیٹھ کر اونچا نہیں پڑھیں گے تو کھڑا کر دیں گے, پھر نہیں پڑھیں گے تو ادھر میں اپنے سامنے لے آؤں گا سب کو. ذال ذال ذال. از از از. چلیں بیٹھ جائیں. 4 نمبر لائن کھڑی ہو جائے, باقی خاموش رہیں. ذال ذال از ذال از. بیٹھ جائے. آگے آخری لائن, آخری بھی کھڑی ہو جائے. ذال از ذال از. چلیں بیٹھ جائیں. یہ جو خصوصی آج آپ نے پریکٹس کی نا سا اور ذال کی, اچھا اس کے ساتھ ایک اور حرف بھی ہے, اس کی بھی ساتھ پریکٹس کر لیں, جس کو ہم اردو میں توئی زوئی کہتے ہیں نا. زوئی عربی میں اس کو زوا کہتے ہیں. زوا بھی جہاں سے ذال نکلتا ہے اور سا ادھر سے نکلتا ہے زوا, اس میں بھی شیٹی نہیں ہے. اچھا لیکن وہ ذرا موٹا ہے, یہ پتلے ہیں, یہ فرق ہے ان میں. ان 3 حرفوں کو آپ ملا کر ذرا پریکٹس کریں. سا اس سا اس. ذال ذال از از. وا وا. اس کو موٹا گول ہونٹوں کو گول کر کے نہیں کرنا ہے. اچھا یہ گلے کے اندر سے موٹا آواز آتا ہے, ہونٹ بالکل گول نہیں ہوں گے وگرنہ زوا بن جائے گا. زوا زوا نہیں ہے. وا وا. یہ زبان اٹھتی ہے نا اس وجہ سے موٹا ہو جاتا ہے. ہونٹ بالکل برابر ہوں. ایک میرے ہونٹوں کو ذرا غور سے دیکھیں. وا وا اب وا اب وا اب. سا اس ذال از وا اب. اب قطب جدن جو آپ نے قانون پڑھا ہے نا کہ ان حرفوں پر جزم آ جائے تو آواز واپس آتی ہے, اس کی ذرا پریکٹس کرنی ہے. قاف اق قاف اق اق. قاف اق. کاف اک کاف اک کاف اک. غلط ہو گئے ہیں. قاف اق ثا اطو ثا اطو. با اب جیم اج جیم اج. دال اد دال اد. اب سورہ قل هو اللہ احد, اس میں دال آتا ہے نا بار بار قلقلہ والا, تو وہ ابو بکر جو ہے نا قاری ابو بکر آپ کو پڑھائیں گے 2-3 دفعہ, آپ نے ان کے ساتھ پڑھنی ہے. اچھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آیت کے آخر کے اندر جو دال آ رہی ہے اس پر آواز کو ہلانا ہے، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.